4 روزہ جنگ کے بعد بھارت کی درخواست پر امریکہ اور دوسرے اسلامی ملک بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب مسلسل کوشش کر رہا تھا، قطر ہے، عرب امارات ہے، اور کافی کچھ کسی حد تک چین کا بھی اس میں شامل ہم سمجھیں گے، ترکی تھا۔ یہ ملک جو ہے یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے جنگ رک جائے، تو یہ رک گئی۔ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا بھرپور طریقے سے۔ جو ہمارے ساتھ انہوں نے زیادتی کی سی اس سے ہم نے 10 گنا زیادہ ان کے ساتھ کر دی۔ تو یہی حکم ہے ہمارے قرآن پاک میں بھی، ہمارے اسلام دین میں ہے کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ کرنی جائز ہے۔ تو ہم نے وہ بھرپور اس کا بدلہ لیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب جھوٹی خبریں وہ چلاتے رہیں، یہ تو ان کا شروع سے ہے۔ آکاش وانی وہ پہلے ہم سنا کرتے تھے، جب 65 کی جنگ میں پنجابی کا کسی نے بنایا تھا نغمہ کہ جھوٹ بولنی ہے جھوٹی ہے آکاش وانی ہے۔ آکاش وانی جو ان کا وہ چینل تھا وہ یہ ریڈیو کا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بھی جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، ان کا سسٹم ہی سارا جھوٹ پہ ہے سارے کا سارا۔ تو اب بھی وہ جھوٹ چلاتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا جو ہے وہ نہیں مانتی اس کو، اور دنیا نے ہماری فضائیہ کو بھی مانا ہے، ہماری آرمی کو بھی مانا ہے، اور ہماری پالیسیوں کو بھی مانا ہے، ہماری ٹیکنالوجی کو بھی مانا ہے، ہماری سائنس کو بھی مانا ہے انہوں نے، کہ یہ پاکستانی جو یہ سمجھتے تھے، ہم خود سمجھتے تھے پاکستانی سوئے ہوئے ہیں، انڈیا بہت آگے ہے، ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، سائنس میں بہت آگے ہے، یہ جو سائبر اٹیک ہے اس میں وہ بہت آگے ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن یہ ثابت ہوا کہ پاکستانی سائنسدان جو ہیں یہ تو چھپے ہوئے رستم نکلے۔ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ فوجیں لڑتی ہیں، فوجوں کے عزم حوصلہ اور بہادری الگ ایک بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں شامل ہیں۔ آج کے دور میں یہ نفسیاتی حربے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائنس کے آلات کی مار جو ہے، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ تو جس طرح سے ان کی وہ پاکستانیوں نے ان کو نقصان پہنچایا، ہر شعبے میں ان کا نقصان کیا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی تھی، اور ان کی ہمت ہے پاکستانیوں کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ صلح پہ مجبور ہو گیا، صلح تو نہیں کہیں گے، جنگ بندی پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ جو اس کا ٹارگٹ تھا وہ تو یہ کچھ اور تھا کہ پاکستان کو دبا کے اچھی طرح سے نقصان اس کا کریں، اور پھر اس سے وہ منوا لیں سندھ طاس معاہدہ بھی، وہ بھی ختم ہے، کشمیر بھی منوا لیں، اور بھی بہت ساری شرائط جو ہیں وہ اس کے ساتھ بنوانا چاہ رہا تھا، تو وہ اس میں قطعاً کامیاب نہیں ہوا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھارت اب چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ تو اس میں 2 رائے چلتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں لوگ، وہ ہندو کی جو نفسیات ہے، بھارتی ہندو کی، وہ پاکستانی ہندو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے وہ ساتھ ہی ہیں، لیکن بھارتی ہندو جو ہیں، خاص طور مودی اور اس کا ساری گروپ جو ہے، اس جیسا گروپ، اس کے ساتھی جو ہیں، تو وہ ان کے بارے میں بعض ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ یہ اب 5-6 سال سکون سے نکال جائیں گے۔ یہ اب ان کو یہ جو دھچکا لگا ہے، یہ اس کو سنبھالنے میں انہیں ٹائم لگے گا، اور جو دنیا میں ان کی رسوائی ہوئی ہے اس کو یہ طریقے سے بتانا شروع کر دیں گے، یہ کیا تھا، یہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، پاکستان نے زبردستی کیا، یہ کیا، بہانے سازی کریں گے تاکہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہم تو بے قصور تھے، جو کیا پاکستان نے کیا، اور ہم نے زیادہ اس جنگ کو بڑھانے کی بجائے ہم نے صلح اختیار کر لی ہے۔ دوسری طرف جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا جو ٹارگٹ تھا، جو ان کا مقصد تھا، وہ پورا نہیں ہوا، تو وہ ابھی یہ زخم چاٹیں گے۔ یہ زخم چاٹنے کے ساتھ ساتھ وہ نئے حملے کی تیاری کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے، بلکہ اسی دوران میں، یہ 4 دنوں کے دوران ہی، یہ ان کی جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کے اندر یہ بات چل نکلی تھی کہ ہم پاکستان کے کوئی 1 یا 2 یا 3 شہروں پہ ایٹمی بم جو ہیں وہ گرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، ان کی سوچ محدود رہی، آگے نہیں وہ چل سکے، اور جس طرح سے ان کو ذلت اٹھانا پڑ رہی تھی، ان کو خطرہ تھا کہ اگر ہم نے یہ کوئی کام کیا تو اس کے جواب میں بہت زیادہ کام خراب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ پیچھے تو ہٹ گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے، یہ ٹریٹ کیا انہوں نے، پسپائی اختیار کی ہے، لیکن یہ پسپائی مستقل نہیں ہے،
ابھی ابھی بھی وہ سینتاس کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ تو معطل ہی رہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا دوسرا تیسرا۔ ابھی جنگ بند ہوئی ہے تو ہم تو مطمئن ہو گئے ہیں، پاکستانی تو مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اب ختم ہو گیا۔ یقین کریں ہمارے کئی لوگوں نے 2 2 4 4 سال کی اب پالیسیاں اپنی بنا لی ہیں کاروبار کی، لیکن یہ کہ اس کی طرف سے غافل نہ ہوں، وہ ضرور ایک بار اپنا پورا زور آزمائی ضرور کرے گا۔ اور یہ جو دوسری اللہ معاف کرے ایٹمی جنگ سے اللہ محفوظ رکھے، دوسرے جو اپنا اس کا اسلحہ ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس، ہم نے اس کا ایک سسٹم تباہ کیا تو 3 سسٹم اس کے پاس اور ہیں، اور بے شمار طیارے ہیں اس کے پاس، 600-700 جنگی طیارے ہیں، 5 جہاز سارے گرے ہیں، 5 جہاز گرنے سے اس کا کیا بگڑتا ہے؟ تو جہاز اپنے وہ پیچھے لے گئے ہیں بچانے کے لیے، پچھلے ہوائی اڈوں پہ دور لے گئے ہیں اور محفوظ کر لیے انہوں نے بینکرز میں۔ تو ابھی ان کی طاقت تو اسی طرح ہے، ان کی طاقت کچھ زیادہ ضائع نہیں ہوئی۔ وہ چند ایک 5-7 جو ہوائی اڈے ہیں آگے والے وہ خراب ہوئے، کچھ ان کے اور ٹارگٹ خراب ہوئے، کچھ ان کا اسلحہ تباہ ہوا، وہ 26 ٹھکانے جو پاکستانیوں نے تباہ کیے وہ ہوئے، لیکن ان کے پاس تو 126 ٹھکانے ہیں اس طرح کے، جن میں سے 26 گئے ہیں تو ابھی 100 باقی ہے۔ تو وہ ایک بار پھر بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ وہاں جو گروپ برسر اقتدار ہے وہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، وہ ہر حال میں مسلمانوں کی قوت کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ان کو پورا جھٹکا نہیں لگا، اس لیے میرا خیال ہے کہ بھارت باز نہیں آئے گا، اس کا وہ کوشش کرے گا اور ہمیں بھی اس کا انتظار کرنا چاہیے۔